الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ گزشتہ اسباق میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق اہم قواعد پڑھ چکے۔ آج کے اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی بعض صفات سے متعلق کچھ تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی ان صفات کا ذکر کریں گے اور کتاب و سنت سے ان صفات کے متعلق دلائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علو۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تمام تر مخلوقات سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلی میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الاعلی ہے۔ الاعلی سب سے بلند، ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، مقام مرتبے کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الاعلی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی اوپر ہے اور مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ فرشتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ جن آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، کہ وہ کسی بھی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف اتارا جاتا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ کتاب و سنت کے کئی ایک دلائل میں اعمال کے اوپر چڑھنے کا ذکر ہے کہ اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں، اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر جانے کا ذکر ہے۔ تو ایسی تمام آیات، تمام دلائل جن میں فرشتوں کے اوپر جانے کا ذکر ہے یا اعمال کے اوپر چڑھنے کا اور ان کو لے جائے جانے کا ذکر ہے، وہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اوپر لے جایا گیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اوپر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کر جانے کا کیا مقصد باقی رہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ یہاں فی السماء کا لفظ استعمال کیا، تو فی الا کے معنی میں ہے، اور فی الا کے معنی میں کلام عرب میں استعمال ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے تھے انہیں کہا تھا
کہ میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکا دوں گا. یہاں فی جزوء النخل کا لفظ استعمال ہوا، تو یہ فی علا کے معنی میں ہے، علا جزوء النخل، تو فی علا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو فی السمائی یعنی علی السمائی، آسمانوں پر. اور دوسری بات السما، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی. آسمان کو آسمان بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو اوپر ہے، بلندی میں ہے، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. دونوں میں سے جو ترجمہ بھی کیا جائے، دونوں سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں تو اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے. اس نے مجھے امین سمجھا ہے، میں تو اس کا امین ہوں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی السماء، جو آسمانوں پر ہے، اوپر ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا تھا کہ کل قیامت کے دن آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ سب نے جواب دیا کہ آپ نے دین پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بار بار ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. تو یہاں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہونا، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنا، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندی کو، لونڈی کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آقا سے کہا، اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی، اسے مومنہ قرار دیا، جس نے کہا کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، آسمانوں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر، باقی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، زوجکن اہالیکن، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ تمہاری شادیاں، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. میری شادی اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا، جیسا کہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ہر انسان فطری طور پر یہی سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اس کی توجہ اوپر کی طرف ہی جاتی ہے. کبھی بھی دعا کرتے ہوئے کسی کا خیال دائیں جانب، بائیں جانب، نیچے کی طرف نہیں جاتا، اوپر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر سمجھتا ہے کہ جس ذات کو میں پکار رہا ہوں وہ ذات اوپر کی طرف ہے. ایک مظلوم شخص جب وہ کہتا ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا اشارہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. یہ بات بھی
اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فطری طور پر یہ بات جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ چھوٹے سے بچے سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ بھی ہاتھ کا اشارہ اوپر کی طرف کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اب ایک طرف کتاب و سنت سے مدلل یہ صاف شفاف بالکل واضح عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اس کے مقابلہ میں کچھ لوگ انہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر وہ شبہات قائم کیے اور ان شبہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کر دیا۔ اہل سنت والجماعہ ہمیشہ کتاب و سنت کے دلائل کو، نقل کو عقل سے مقدم کرتے ہیں، اور متکلمین عقل کو کتاب و سنت کے دلائل پر مقدم کرتے ہیں۔ یہاں بھی متکلمین نے عقل کو نقل سے یعنی کتاب و سنت سے مقدم کیا، اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس کا انکار کر دیا، اور پھر عقل کی بنیاد پر جو عقیدہ انہوں نے ثابت کیا وہ بھی عقل کے معیار پر درست نہیں ہے۔ انہوں نے کیا عقیدہ اختیار کیا؟ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، پہلے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ہی درست نہیں ہے، حالانکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت گزر چکی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے، لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، کسی جگہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، کسی جگہ نہیں ہے، موجود ہے۔ اب اس چیز کو تو عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، یعنی ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کی ایک دلیل بھی اس پر موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، کسی جگہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، اور عقل سلیم بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر انہوں نے کتاب و سنت کا انکار کیا، کتاب و سنت کے دلائل کی تعویل کی، اور عقل کی بنیاد پر جو عقیدہ انہوں نے ثابت کیا وہ بھی عقل سلیم کے مطابق نہیں ہے، عقل سلیم اسے بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اب یہ بات بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت کی کسی ایک دلیل میں بھی یہ چیز بیان نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ پھر اس کائنات میں دیکھیں کتنے ہی غلیظ، گندے، نجس مقامات ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، کتنے غلیظ اور نجس جانور ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ یہ سارے گندگی کے ڈھیر اور یہ سارے گندی بعض مخلوقات یہ سب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں؟ یعنی کوئی بھی انسان عقل سلیم والا یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت کی کسی ایک دلیل میں بھی یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اور دوسری چیز یعنی اس کو ماننے سے عقل سلیم بھی انکار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے سے الگ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات سے بلند ہے۔ نعوذ باللہ اس کائنات اس میں یعنی کتنے گندگی کے ڈھیر ہیں، کتنے نجس جانور وغیرہ ہیں، کبھی بھی عقل سلیم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں اس میں ہے۔ تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سلیم کے بھی منافی ہے۔ تو جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، تمام تر مخلوقات سے بلند ہے۔ اس کے مقابلہ میں عقل کی بنیاد پر جو چیز ثابت کی گئی، یعنی بعض لوگوں نے کوشش کی، صحیح بات یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، اور کتاب و سنت سے ثابت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ
عقل سلیم کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علو پر اگر کوئی صاحب مزید دلائل دیکھنا چاہے تو شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب توحید خالص وہ اس باب میں کافی مفید ہے، اس میں انہوں نے کافی دلائل جمع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور عرش پر مستوی ہے، تمام تر مخلوقات سے بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کی صراحت کی ہے۔ قرآن مجید کی کل 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی صراحت کی گئی ہے، یعنی صراحتاً استوى علی العرش کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھی، تقدیر جس میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ کتاب فهو مکتوب عنده فوق العرش، وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں بھی 7 مقامات پر یہ بات بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہاں بھی متکلمین نے، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، سب نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، بعض نے تو بالکل انکار کر دیا، بعض نے تعویل کی۔ اشاعرہ ماتریدیہ یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں استوا سے مراد غلبہ ہے اور عرش سے مراد ملک، بادشاہت کہہ دیتے ہیں، یعنی استوا علی العرش کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت پر غالب آیا۔ حالانکہ یہ تعویل ان کی کئی اعتبار سے باطل ہے۔ ایک تو ثم کا لفظ استعمال کیا گیا، ثم استوى علی العرش، کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو ان کے اعتبار سے پھر عرش پر غلبہ ہوا، یعنی کیا نعوذ باللہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل نہیں تھا؟ یہ خرابی اس میں لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جس طرح انہوں نے عرش کی تعویل کی اور کہا کہ عرش سے مراد یہاں بادشاہت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ یقیناً یہ بات درست نہیں ہے، اور عرش سے بادشاہت مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اگر یہ بات درست مان لی جائے اور یہ دروازہ تعویل کا کھول دیا جائے تو پھر اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ کہاں جا کر یہ دروازہ بند ہوگا؟ پھر تو جو چاہے گا وہ قرآن مجید کی آیات کا جو اس کے دل میں مطلب آئے گا، جو اس کی عقل کہے گی، وہ بیان کر دے گا اپنی طرف سے، اور وہ کہے گا کہ اس لفظ کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے جو وہ مراد لیتا ہے۔ جو چاہے گا وہ جنت جہنم کا انکار کر دے گا، بلکہ لوگ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کے مطلب بیان کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، تو پھر تو ان کی بات بھی درست ہو جائے گی۔ جیسے یہ عقل کی بنیاد پر ایک لفظ کا جو مطلب ہے اس کا انکار کر کے اپنی طرف سے مطلب بیان کر رہے ہیں کہ یہاں استوا سے مراد استوا نہیں ہے، استیلاء اور غلبہ مراد ہے، اور عرش سے مراد عرش نہیں ہے بلکہ ملک اور بادشاہت مراد ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے یہ مطلب بیان کیا۔ تو جیسے باقی جو لوگ اس طرح جو جنت جہنم کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے ہیں، فرشتوں کا انکار کرنے والے ہیں،
وہ بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ اپنی عقل کے ساتھ وہ اس کا مفہوم جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، ان کی بات بھی درست ہوگی۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ کس دلیل کے ساتھ درست ہے؟ جیسے وہ غلط ہے ایسے ہی یہ غلط ہے۔ اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو یعنی زبان پر، لغت پر اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ ہر آیت میں انسان وہ شک کے مقام پر کھڑا ہوگا کہ پتہ نہیں جو مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ مراد ہے، یا جس کو فلاں کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ مراد ہے، یا وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ اور پھر کس عقل کو معیاری قرار دیا جائے گا؟ کس عقل کو ہم معیار سمجھیں گے کہ وہ عقل جو فیصلہ کرے گی اس کو درست مانا جائے گا؟ کیونکہ عقل کی بنیاد پر جو تعویل کرنے والے ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں۔ اشاعرہ ماتریدیہ یہ بات صفات میں کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر لوگ بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کی طرح آیات کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن آیات میں جنت جہنم کا ذکر ہے اور جنت جہنم میں جو احوال پیش آئیں گے ان کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور پھر اپنی عقل سے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا انکار کر کے اپنی عقل سے اس کا کوئی اور مفہوم بیان کرتے ہیں، تو پھر ان کی بات کو بھی درست ماننا لازم آئے گا، اور اگر ان کی بات کو غلط کہا جائے تو پھر ان کی بات بھی غلط ہوگی۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کا جو ظاہری مطلب ہے وہی مراد ہے، جیسا کہ ہم اس بات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں بھی آپ اہل سنہ والجماعہ کے منہج کی شفافیت اور برتری دے سکتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ ہمیشہ کتاب و سنت کی نصوص کو مقدم کرتے ہیں، ہمیشہ کتاب و سنت کی نصوص کو، کتاب و سنت کے دلائل کو عقل سے مقدم سمجھتے ہیں، جبکہ باقی جتنے گمراہ فرق ہیں، متکلمین ہیں، وہ سب عقل کی بنیاد پر کتاب و سنت کی تعویل کرتے ہیں یا کتاب و سنت کے دلائل کا انکار کرتے ہیں۔ بہرکیف کتاب و سنت کے دلائل سے یہی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ ہاں البتہ اوپر ہونے کے ساتھ، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ قریب بھی ہے، ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی تمام تر مخلوقات سے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب بھی ہے۔ کیسے قریب ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کا استوا وہ مخلوق کے استوا کی طرح نہیں ہے، ایسے ہی اس کا قرب اور اس کا قریب ہونا یہ مخلوق کے قریب ہونے کی طرح اور مخلوق کے قرب کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ تمام تر مخلوقات سے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معیت بھی ہے کہ ایک آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے۔ معیت اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو طرح کا ہے، ایک عمومی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، غلبہ کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ اور ایک معیت خاصہ ہے جو متقی لوگوں کو شامل ہے، مع المتقین، مع المحسنین، مع الصابرین۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت خاصہ ہے، یعنی نصرت و تائید والی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، غلبے کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہے اور نصرت اور تائید کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ابو بکر رضی اللہ تعالی
عنہ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ معیت خاصہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جب سامنے پانی تھا، پیچھے فرعون اپنے لو لشکر کے ساتھ آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ضرور وہ کوئی راستہ نکالے گا. تو یہ معیت خاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، یہ دو طرح کا ہے. ایک سب لوگوں کو، اس میں کافر، مسلمان، مشرک، مومن سب شامل ہیں. وہ ہے علم قدرت والا ساتھ، یعنی علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. اور ایک معیت خاصہ ہے جو متقی لوگوں کو حاصل ہے، محسنین کو حاصل ہے، صابرین کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے نصرت و تائید کے اعتبار سے. یہ جو معیت کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے لفظ استعمال کیے ہیں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، یہ معیت کے افراد کے ساتھ اس کی تفسیر ہے. یعنی یہ معیت کی تعویل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفت معیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ، تمام تر مخلوقات سے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ، عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے. اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہے. ایک سب لوگوں کو حاصل ہے، اور ایک خاص لوگوں کو حاصل ہے، متقی لوگوں کو، محسنین لوگوں کو، صابرین کو. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت معیت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت مخلوق کی معیت کی طرح نہیں ہے، بلکہ ویسے ہے جیسے اس کی شان شان ہے. اگر کوئی اس سے یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نعوذ باللہ ملا ہوا ہے، یعنی ساتھ اس طرح ہے جس طرح یہ انگلیاں بعض کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، اگر یہ اس کا کوئی مفہوم سمجھے تو یہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ یعنی مخلوق کا ساتھ ہے، جبکہ اللہ کا ساتھ وہ مخلوق کے ساتھ جیسا نہیں ہے. اور دوسرا لفظ معیت کا لغت میں بھی یہ مفہوم نہیں ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. بعض اوقات یعنی جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آدمی یعنی آپ سے کئی 100 کلومیٹر دور ہوتا ہے، اور کتنی مسافت دور ہوتا ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو لغت میں بھی ساتھ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مماثل ہے، یعنی بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، بلند ہے. تمام تر مخلوقات سے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین وہ ہمارے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، اور متقی، محسنین، صابرین ان کے ساتھ ہے، تائید کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے. جیسے اللہ تعالیٰ کا استوا اور اللہ تعالیٰ کا قرب وہ مخلوق کے استوا اور مخلوق کے قرب کی طرح نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی معیت وہ مخلوق کے معیت کی طرح نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا استوا اور قرب وہ ہے جو اللہ کی شان شان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی معیت سے بھی وہی مراد ہے جو اللہ کی شان شان ہے. اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ اس کا استدلال درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر، کہ اللہ رب العالمین ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے
یعنی رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں، جو آخری تیسرا حصہ ہے جب وہ آ جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نزول کا، آسمان دنیا کی طرف اترنے کا ذکر ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول وہ مخلوق کے نزول کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اترنا وہ مخلوق کے اترنے کی طرح نہیں ہے، ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ متکلمین یہاں بھی اس صفت کا بعض انکار کرتے ہیں، بعض تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں رحمت مراد ہے کہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں فرشتے مراد ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے، ینزل ربنا، اللہ رب العالمین اترتے ہیں۔ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اپنی عقل کی بنیاد پر شبہات قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں سے تجسیم لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آتا ہے، عقل کی بنیاد پر شبہ قائم کرتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر کتاب و سنت کے دلائل کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا منہج یہی ہے کہ ہمیشہ نقل کو، کتاب و سنت کے دلائل کو عقل سے مقدم سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی اہل سنہ والجماعہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ ہاں، اس بات کرتے ہوئے تشبیہ کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اترنا مخلوق کے اترنے کی طرح نہیں ہے، یہ ہے اثبات بلا تشبیہ اور تنزیہ بلا تعطیل۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مماثلت سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اترنا مخلوق کے اترنے کی طرح نہیں ہے، لیکن مماثلت کی نفی کرتے ہوئے، تمثیل کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار نہیں کرتے، کتاب و سنت کے دلائل کا انکار نہیں کرتے، ان کی تعویل نہیں کرتے، اور نہ ہی کیفیت ذہن میں لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں لاتے، بلکہ جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے صفت استواء کے متعلق کہا تھا الاستواء معلوم، کہ استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے سوال کرنا بدعت ہے، ایسے ہی ہم باقی سب صفات میں کہتے ہیں النزول معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف اترنا یہ معلوم ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام الفاظ اور حروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا، اور وہ کلام الفاظ اور حروف پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے مکالمہ وہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اہل جہنم سے مکالمہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، یہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین کلام کریں گے، تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام الفاظ اور حروف پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام الفاظ اور حروف پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے سنا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کو مانتے ہیں، بعض تو انکار کر دیتے ہیں، بعض صفت کلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام کلام نفسی ہے، یعنی وہ جو نفس میں ایک خیال چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام الفاظ اور حروف پر مشتمل نہیں ہے، اسے سنا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کی قرآن مجید میں مذکور ہے الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا، اہل جہنم سے جو کلام کریں گے وہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام وہ الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے اور اسے سنا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام وہ کلام واحد ہے، یعنی معنی واحد ہے، ایک ہی معنی ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ قل هو اللہ احد کا معنی اور ہے، قل یا ایھا الکافرون کا معنی اور ہے، انا اعطیناک الکوثر اس کا معنی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام وہ مختلف معانی پر مشتمل ہے، الفاظ اور حروف پر مشتمل ہے، اسے سنا جا سکتا ہے، مختلف معانی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کلام واحد کہنا، معنی واحد کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کلام نفسی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجہ کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کو ثابت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے۔ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی شان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کا ذکر کتاب و سنت میں مذکور ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ویسے ہے جیسے اللہ کی شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت محبت کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رضا کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رضا پر ایمان رکھتے ہیں، ویسے اللہ راضی ہوتے ہیں جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت انتقام کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، غضب کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے معانی معلوم ہیں، کیفیت معلوم نہیں ہے، اور یہ صفات مخلوق کے صفات کی طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جسارت کی بات ہوگی کہ کتاب و سنت کی کتنی ہی نصوص ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے۔ تقریباً قرآن مجید کی ہر آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ذکر ہوتا ہے، کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنی جسارت کی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ تو ید کا ذکر کرے اور بندہ کہے کہ اللہ کا ید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وجہ کا ذکر کرے اور بندہ کہے کہ اللہ کا وجہ نہیں ہے۔
یا وجہ سے وجہ مراد نہیں ہے، ید سے ید مراد نہیں ہے، محبت سے محبت مراد نہیں ہے، رضا سے رضا مراد نہیں ہے، انتقام سے انتقام مراد نہیں ہے، استوا سے استوا مراد نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اگر کوئی شخص ہر صفت پر یہی کہتا جائے کہ اس صفت سے یہ صفت مراد نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی جسارت کی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔